حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں کہ جس کا عنوان فقہ الصلاح ہے، ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول کرے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں اذان کے حکم کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئی تھی اور یہیں پر آ کر ہم لوگوں کی گفتگو رکی تھی کہ اذان فرض کفایہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے دیتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں دیتے تھے اور ان کے علاوہ کسی صحابی نے دوبارہ پھر مسجد نبی میں اذان نہیں دی۔ اسی طرح سے اس کے فرض کفایہ ہونے کے اوپر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کے راوی حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کا کوئی آدمی اذان دے لے، تم میں کا کوئی آدمی، تم میں کے سب آدمی یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کوئی ایک آدمی۔ اور فرض کفایہ کی تعریف ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ مجموعی طور پر تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے، لیکن کوئی ایک آدمی اگر کر لے وہ کام تو تمام لوگوں سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے، تمام لوگوں کے جانب سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو بستی والے تمام لوگوں کے اوپر اذان کا دینا فرض ہے، لیکن کوئی ایک آدمی اذان دے دے تو باقی تمام لوگوں سے فرضیت ختم ہو جائے گی۔ یہی معنی ہے فرض کفایہ کا، اور یہ صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کتاب کی طرف پلٹیے، کہتے ہیں وَهُمَا فَرْضُ کفایۃ فی الحضر، اذان اور اقامت یہ حضر میں فرض کفایہ ہے۔ حضر کس کو کہتے ہیں؟ سفر کا الٹا۔ آدمی جب اپنے گھر میں ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حالت حضر میں ہے، اور جب گھر سے نکل گیا، سفر کے لیے چلا گیا، تو کہتے ہیں یہ حالت سفر میں ہے۔ تو سفر کے احکام اور مسائل مختلف ہیں، حضر کے احکام اور اس کے مسائل مختلف ہیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اذان اور اقامت یہ فرض کفایہ ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مقیم ہیں اپنے گھروں میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ شہر میں ہوں، چاہے کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں رہنے والے ہوں، یا صحرا کے اندر بدوی کی زندگی بسر کرنے والے ہوں، ان تمام لوگوں کے اوپر اذان جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ عمال کہتے ہیں مزدوروں کو، جو پٹرول کے کانوں میں یا جو پٹرول کے کنویں ہوتے ہیں سمندر کے بیچوں بیچ، اگر وہاں بھی کام کر رہے ہیں، یا سمندر کے بیچ میں کوئی فیکٹری آباد ہے اور وہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اذان فرض کفایہ ہے۔ ان کو بھی اذان دینا، ان میں سے کوئی ایک آدمی اگر اذان دے دے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور مصنف یہ کہہ رہے ہیں وَهُمَا فَرْضُ کفایۃ عَلَى الْحَضَرِ، حضر میں یہ فرض کفایہ ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ حالت سفر میں مسافروں کا الگ مسئلہ ہے، اور مسافروں کا کیا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں علی الرجال، مردوں پر۔ مصنف کا یہ کہنا علی الرجال یہ تین چیزوں کو خارج کر رہا ہے، غور سے دیکھیے گا۔ اذان اور اقامت حالت حضر میں، ایسے ترجمہ کیجئے گا، اذان اور اقامت حالت حضر میں فرض کفایہ ہے مردوں پر، یہ ترجمہ ہوا۔ مردوں پر کہنا
یہ 3 طرح کے لوگوں کو خارج کر رہا ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے لوگوں کی عورتوں کو، کہ عورتیں اس میں داخل نہیں ہیں، یعنی خواتین کے اوپر اذان دینا واجب نہیں ہے، اقامت کہنا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے آئے گی، بس خالی اتنا سمجھیے یہاں پر کہ خواتین کے لیے واجب نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ جائز نہیں ہے۔ جائز کا الگ معاملہ ہے اور واجب کا الگ معاملہ ہے۔ تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے، واجب مانے ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تب رہا کہ اگر کوئی خاتون اذان دینا چاہے، اقامت کہنا چاہے، تو اس کا کیا حکم ہے، ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ تو علی الرجال کہہ کے مصنف رحمت اللہ علیہ نے خواتین کے گروپ کو نکال دیا۔ اس کے بعد دوسرا گروپ جو اس خطاب سے نکلتا ہے وہ ہے خنسا کا۔ خنسا مخنث، یعنی جو مرد اور عورت جس کے اندر دونوں کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ علماء اگر اس میں تمیز ممکن نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں خنسا المشکل، یعنی اس میں تمیز ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی اس طرح سے ہے اور خواتین کی مشابہت اس میں پائی جاتی ہے تو اس کو خواتین میں شامل کریں گے، اور مردوں کی مشابہت اگر اس میں پائی جاتی ہے تو اس کو مردوں میں شامل کریں گے۔ یہ مسئلہ کب آتا ہے؟ جب وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں یہ معاملہ ہے کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان و اقامت حالت حضر میں مردوں کے اوپر فرض کفایہ ہے، تو خواتین کے اوپر نہیں ہے فرض۔ اسی طرح سے جو مخنث لوگ ہیں ان کے اوپر نہیں ہے، اور تیسری جماعت جو اس سے نکلتی ہے وہ ہے صبیان، چھوٹے بچے، ان کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ ہم واجب کی بات کر رہے ہیں۔ تب رہا کہ مشروع جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے جب ہم شرط بیان کریں گے تو وہاں پر بات کریں گے۔ اس کے بعد مصنف نے کہا الاحرار۔ احرار یہ حر کی جمع ہے، حر مانے آزاد، یعنی آزاد مردوں کے اوپر اذان دینا ہے۔ اگر غلام ہے، اب تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن شریعت چونکہ کامل اور شامل ہے تو جس طرح سے وہ آزاد لوگوں کے احکام اور مسائل کو شریعت بیان کرتی ہے، اسی طرح سے غلام لوگوں کے احکام اور اس کے مسائل کو بھی بیان کرتی ہے۔ تو ہم نے مثال دی تھی کل کہ اگر کسی بستی میں غلام بھی ہیں اور اسی طریقے سے آزاد لوگ بھی موجود ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہیں، کسی ضرورت سے سارے کے سارے آزاد لوگ اس بستی سے نکل کر چلے گئے، اب وہاں صرف غلام باقی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ تمہارے اوپر اذان دینا، اقامت کہنا واجب ہے یا نہ؟ غلاموں کے اوپر اذان اور اقامت نہیں ہے، شریعت کے جانب سے یہ تخفیف ان کو حاصل ہے۔ چونکہ ان کے ساتھ اور دیگر مسائل ہوتے ہیں تو شریعت نے ان کو کہا کہ آپ کو اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوں ہی نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز الحمدللہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کہ وَيُسَنَّانِ لِلْمُنْفَرِد۔ اگر کوئی آدمی منفرد ہے، منفرد مانے تنہا، اکیلا، تو اس کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ یعنی کسی ایسی بستی میں کوئی آدمی رہتا ہے، ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو اب اس کے اوپر اذان دینا کیا فرض کفایہ ہے؟ کہیں گے نہیں، اس کے اوپر سنت ہے۔ وہ آدمی چاہے تو اذان دے، اور اذان دیے بغیر اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اذان اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ اذان دے لے تو اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعجب ربک من رعی الغنم، تمہارا رب اس بکری کے چرواہے کو بہت پسند کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تنہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے چرواہے اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر کے تنہا اور اکیلے صحرا میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا وہاں۔ اب وہاں وہ کیا کر رہا ہے؟ یؤذن بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دے رہا ہے، ویصلی، اور نماز ادا کر رہا ہے۔ فیقول اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے انظروا الی عبدی ھذا،
میرے اس بندے کے اوپر کو دیکھو، یؤذن اذان دے رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، یخاف منی مجھ سے ڈرتے ہوئے، قد غفرت لعبدی میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ اور میں اس کو جنت داخل کروں گا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے دیکھیے، کہا کہ وہ چرواہا جو صحرا میں ہے، تنہا ہے، اکیلے ہے، اور وہاں اذان دے رہا ہے اور اقامت کہہ کے نماز ادا کر رہا ہے، ظاہر ہے کس کو دکھائے گا؟ وہ بکریوں کو دکھائے گا جو اس کے ساتھ ہیں، یا ان مویشیوں کو، ان کے ساتھ ریاکاری کرے گا؟ والعیاذ باللہ کوئی نہیں، سوائے اللہ کے خوف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ اس شخص کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، دیکھو میرے اس بندے کو، اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، میرے خوف سے۔ کوئی وہاں نہیں ہے جو اس کو دیکھنے والا ہے، اگر نہ بھی پڑھتا تو کوئی ایسا آدمی وہاں نہیں ہے جو اس کو یہ کہتا کہ تم نماز پڑھو، لیکن اللہ کا خوف ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ عمل زندگی میں ہم کو ایسے بھی کرنا چاہیے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ جانے، جس میں انسان کے کسی طرح کے کسی بھی لالچ اور چاہت کا دخل نہیں ہو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کر رہا ہے۔ ایسا کچھ نہ کچھ عمل انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی انسان اگر تہجد کی نماز رات کے وقت تنہائی میں اکیلے، جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے گھر میں ہے، کمرے میں کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے، اٹھا، وضو بنایا اور اللہ کے خوف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اہل علم کے راجح قول کے مطابق وہ آدمی بھی اس فضیلت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو کچھ اعمال انسان کو ایسے بھی کرنے چاہیے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہو۔ محل استشہاد کیا ہے؟ یعنی ہم نے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا آپ کے سامنے؟ تو یہ بتانے کے لیے ذکر کیا کہ اگر آدمی تنہا ہے، اکیلا ہے، جس کو منفرد کہتے ہیں، اگر منفرد ہے تب بھی اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ اذان دے، لیکن ہم کہیں گے واجب نہیں ہے، مشروع ہے۔ مشروع مانے جائز ہے، جائز ہے کہ وہ اذان دے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اذان دیے بغیر بھی نماز پڑھ لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر دو آدمی ہیں اور دو سے زیادہ چاہے جتنے بھی آدمی ہوں، تو پھر ہم کہیں گے کہ اگر مسافر بھی ہے تو اس کے اوپر یہ فرض کفایہ ہے، اس کے اوپر یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اگر کسی بستی میں دو آدمی ہیں، دو سے زیادہ لوگ ہیں، تو ان کے اوپر فرض کفایہ ہے کہ وہ اذان دیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرت الصلاۃ جب نماز کا وقت ہو جائے، فاذنا واقیما دو لوگ تھے، یہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم دونوں میں سے کوئی ایک اذان دے لے اور ایک اقامت کہہ لے، وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا اور تم میں کا جو سب سے بڑا ہے، دونوں میں سے جو بڑا ہے وہ نماز کی امامت کروا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ثلاثۃ کوئی بھی تین آدمی جو کسی بستی میں رہتے ہوں، لا یؤذنوا وہ اذان اگر نہیں دیتے ہیں، ولا تقام فیہم الصلوات اور وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے باجماعت نماز، الا استحوذ علیہم الشیطان مگر یہ کہ شیطان ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کا داؤ پیچ ان پر چلانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر تین آدمی ہوں یا دو آدمی ہوں اور کسی بستی میں وہ رہتے ہوں، چاہے جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں، ان کے اوپر اذان اور اقامت یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تنہا ہے، منفرد ہے، تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ اذان دے اور اقامت کہے اور نماز ادا کرے۔ اور اگر نہیں بھی دیتا ہے وہ تنہا اکیلے، تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔
اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفی سفر، حالت سفر میں بھی اذان دینا سنت ہے۔ یہ کن کے نزدیک؟ حنابلہ کے نزدیک۔ حنابلہ کے نزدیک مسافر کے لیے اذان دینا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسافر کے اوپر بھی اذان و اقامت فرض کفایہ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اتا رجلان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر، دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سفر کا ارادہ رکھتے تھے، کہیں جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اذا انتما خرجتما، جب تم لوگ نکل جاؤ، آپ وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں سفر میں جانے سے قبل، کہہ رہے ہیں جب تم نکل جاؤ تو تم میں کا کوئی ایک آدمی اذان دے اور ایک آدمی اقامت کہے، اور تم میں کا جو بڑا ہو وہ امامت کروا لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ یعنی مالک ابن حویرث کہہ رہے ہیں کہ دو لوگ آئے، سفر کا ارادہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو اذان دینا، اقامت کرنا، اور تم میں کا جو بڑا ہے وہ امامت کروائے گا۔ تو اس سے پتا چلا یہ امر ہے، اور امر جو ہے وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم کہہ چکے کہ اذان کے مسئلے میں جو امر آیا ہے وہ فرض کفایہ ہے، وہ فرض کفایہ۔ اور اسی طرح سے مالک ابن حویرث کی روایت ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر مسافر ہیں، دو لوگ ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اترتے ہیں، رکتے ہیں، تو وہاں پر ان کے اوپر فرض کفایہ ہے، یعنی فرض ہے کہ ان میں کا کوئی آدمی اذان دے، ایک آدمی اقامت کہے، اور ان میں سے جو بڑا آدمی ہو وہ امامت کرے اور ان کو نماز پڑھائے۔ اور اگر کوئی اذان نہیں دیا، سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ 5 لوگ ہیں، کسی نے اذان نہیں دی تو پانچوں گنہگار ہوں گے، اور کسی ایک نے اذان دے دی تو سب کے جانب سے گناہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ امید کہ یہ مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَيُكْرِهَانِ لِلنِّسَاءِ وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ، اور اذان اور اقامت خواتین کے لیے مکروہ ہے اگرچہ وہ بغیر آواز بلند کیے ہوئے بھی دیں۔ چونکہ ہمارے اس درس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، تو آپ کے مسائل، یعنی سارے مسائل آپ سنیے، لیکن اس مسئلے کو ذرا اور دھیان لگا کر کے سنیے۔ اور عام طور پہ اکثر خواتین کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم لوگ تنہا ہیں تو اذان دیں یا نہ دیں، ہم اپنے گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو کیا ہم کو اقامت کہنا ہے، ہم کو اذان دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے یہ آپ کے مسائل اب شروع ہو رہے ہیں، اور آپ کے تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ ان مسائل میں مل جائیں گے۔ ان کو غور سے اب سنیے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذان و اقامت خواتین کے لیے مکروہ ہے اگرچہ وہ بلند آواز سے نہ دیں تب بھی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی، ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب فقہ کی، اس میں وہ لکھتے ہیں لا يعلم خلافا فی ان النساء لا يجب علیہن اذان ولا اقامہ۔ اس سلسلے میں فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خواتین کے اوپر اذان و اقامت واجب نہیں ہے، فقہا کا اتفاق ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ابن قدامہ نے جیسے یہ بات لکھی ہے یہی بات درست اور صحیح ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، اہل حدیث عالم، آپ سب ان کا نام جانتے ہوں گے، شیخ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کے لیے اذان کو فرض کفایہ رکھا ہے، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی اذان فرض کفایہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی قنوجی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواتین کو اس حکم سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کے نکالنے کی دلیل دینی ہوگی۔
لیکن یہ صرف شیخ کا قول ہے، صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ لیکن فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، متقدمین کی، پہلے زمانے کی کتابوں کو، تو کسی بھی فقیہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ خاتون کے اوپر اذان اور اقامت یہ واجب ہے، مردوں کی طرح سے واجب ہے، کسی نے نہیں کہا ہے۔ بلکہ ابھی ہم نے بتلایا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے کسی کو اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ہے کہ وہ سب کے سب یہی کہتے تھے کہ خواتین کے اوپر اذان و اقامت واجب نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر صرف نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کو نکال دیا جائے، بقیہ فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جس طرح سے مردوں کے لیے اذان و اقامت فرض کفایہ ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئیے، اگر خواتین کے لیے اذان و اقامت دینا یہ واجب نہیں ہے تو کیا مستحب ہے کہ وہ اذان و اقامت دیں یا اذان دیں اور اقامت کہیں؟ مستحب ہے ان کے لیے؟ اہل علم کا اختلاف ہے۔ کتنا قول ہے؟ 5 قول ہے، 5 قول۔ بعض لوگ کہتے ہیں مباح ہے، یعنی جائز ہے، دے سکتی ہے خاتون اذان بھی اقامت بھی۔ بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فرض ہے، بعض کہتے ہیں فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اقوال ہیں اہل علم کے۔ علماء میں سے بعض نے کہا مستحب ہے، بعض نے کہا مباح ہے، اگر چاہے تو اذان دے لیں خواتین اور چاہے تو نہ دیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکروہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حرام ہے، خواتین کے اوپر اذان اور اقامت حرام ہے۔ کیوں حرام کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور اس کے مشروعیت کی خواتین کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خواتین کے اوپر اذان و اقامت حرام ہے۔ لیکن تفصیلی دلائل کو دیکھنے کے بعد اس مسئلے میں چند نکات سامنے کھل کر کے آتے ہیں، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تمام ثبوتوں اور دلیلوں اور فقہا کے اقوال کے روشنی میں جو خلاصہ نکل کر کے سامنے آتا ہے، اس خلاصے کا ذکر ابھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، بغیر اس کے کہ فقہا کے تعقیدی اور پیچیدہ دلائل اور ان کے ردود اور ورود سے قطع نظر اور صرف نظر کرتے ہوئے جو خلاصہ کلام ان کے گفتگو کا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو۔ پہلی بات یہ کہ خواتین کے لیے اذان و اقامت مشروع نہیں ہے جب وہ مردوں کے ساتھ ہوں، یعنی خواتین اور مرد یہ دونوں حضرات ایک ساتھ ہیں، تو اب مرد حضرات اذان دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اذان دے رہا ہے اور ان میں سے کوئی ایک اقامت کر رہا ہے، تو اب خواتین جو نماز ادا کر رہی ہیں وہاں، ان کے اوپر اذان اور اقامت یہ مشروع نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مشروع نہیں ہے کیونکہ مردوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب خواتین کو مردوں کے اذان اور ان کے اقامت کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا۔ کہا کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں یہ کہا جو مردوں کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہیں، امام سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو نماز میں جیسے مرد کہیں گے سبحان اللہ تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کوئی غلطی کیا ہے، خواتین کے لیے سبحان اللہ کہنا بھی مشروع نہیں ہے امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو، بلکہ وہ کیا کرے؟ تصفیق، بلکہ ہاتھ سے تالی بجائے تاکہ پتہ چل جائے امام صاحب کو کہ ہم کوئی کام چھوڑ دیے ہیں جس سے ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جب نماز کے اندر سبحان اللہ کہنا، جس میں بہت تیز آواز کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس سے منع کیا، تو اذان جہاں رفع صوت
یعنی آواز بلند کرنا مطلوب ہے، یہ ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے مردوں کی موجودگی میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر خواتین مردوں کے ساتھ موجود ہیں اور مرد حضرات اذان دے رہے ہیں، اقامت دے رہے ہیں، تو اب خواتین کو اذان و اقامت دینا مشروع نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ کسی خاتون نے مسجد نبوی میں کبھی اذان نہیں دی اور نہ کسی خاتون نے اقامت کہی، کبھی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملہ تھا۔ وہ سب کے سب مسجد میں آتی تھی نماز ادا کرنے بھی، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سن کر کے آتی تھی اور مردوں کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ آئیے، اگر خواتین مردوں سے الگ ہیں، علیحدہ ہیں، بالکل علیحدہ، کسی مرد کا گزر بھی نہیں ہے وہاں پر، منفرد ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور وہاں کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے اور مردوں کی دی گئی اذان ان تک پہنچ بھی نہیں رہی ہے، کسی ایسی جگہ پر ہیں، خواتین کی ایک جماعت موجود ہے جہاں صرف خواتین ہیں، مرد حضرات نہیں ہیں، اور مردوں کے اذان کی آواز ان تک پہنچ بھی نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں راجح یہ ہے کہ خواتین کے لیے اذان اور اقامت یہ مستحب ہے، مستحب ہے کہ وہ دیں۔ مسئلے کو سمجھیے غور سے، خواتین صرف تنہا ہیں، مرد نہیں ہے وہاں پر، کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو خواتین کی آواز کو سنے، اور مردوں کی دی گئی اذان خواتین تک پہنچ بھی نہیں رہی ہے، یعنی شہر کے اس حصے میں وہ موجود ہے جہاں مردوں کی اذان ان تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان اور اقامت دیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہم کہہ رہے ہیں۔ مستحب مانے دیں تو ثواب ہے، نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر واجب کہتے تو دینا پڑتا، نہ دینے سے سب کے سب گناہگار ہوتے، اور مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، دیں گے تو ثواب ملے گا۔ اب آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کیوں مستحب کہا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ مستحب ہے؟ تو ہم کہیں گے دلیل ہے، اور وہ کیا ہے دیکھیے۔ پہلی دلیل، مرد اور عورت شریعت کے احکام میں برابر ہے، ان النساء شقائق الرجال، مردوں کے برابر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے، تو ان کے لیے بھی اذان مشروع ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اذان اس کا سبب موجود ہے، جس چیز کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا، روکا تھا، وہ چیز بھی وہاں موجود نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے کہ ان کے آواز کو سنے گا، تو سبب موجود ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، کوئی مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو اب وہ کیوں نہیں اذان دے گی؟ اور مردوں کی اذان بھی ان تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اذان دینا اس کے لیے کیا ہوا؟ مستحب ہوا۔ یہ دلیل ہوئی ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، انہا کانت تؤذن وتقیم، کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اذان دیتی تھی اور اقامت کہتی تھی۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے، امام حاکم نے، امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کی سند صحیح ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید کہا ہے، یعنی سند ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ ام المومنین کی ایک روایت ہے، ام المومنین کا اثر ہے، کہتے ہیں کہ وہ اذان دیتی تھی، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اذان دیتی تھی، اقامت بھی کہتی تھی۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے، امام حاکم نے روایت کیا ہے، ہم آپ کو بتلا چکے۔ لیکن مسئلہ ایک اور ہوتا ہے اس میں یہ کہ ام المومنین سے ایک اور اثر ہے، بلکہ ام المومنین خود کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کننا نصلی بغیر اقامہ، ہم بغیر اقامت کے نماز پڑھا کرتے تھے۔
اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اب یہاں آ کر کے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ام المومنین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اذان دیتی تھی، اقامت کرتی تھی، اور ام المومنین خود کہہ رہی ہیں کنا نصلی بغیر اقامہ، اور دونوں حدیث کی سند صحیح ہے۔ تب کیسے فیصلہ کریں گے اور ان کے درمیان تطبیق کی کیا صورت بنے گی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو واضح کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔